بلیٹن میں خوش آمدید۔ محسن نقوی نے بانی کو رہائی کی فیلڈ مارشل سے بات کی۔ کسی اور میں جرت ہی نہیں، بانی کی رہائی کے لیے جتنی کوششیں محسن نقوی نے کی کسی اور نے نہیں کی۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزراء علی امین گنڈاپور کہتے ہیں محسن نقوی واحد انسان ہیں جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات کر لیتے ہیں۔ محسن نقوی نے سنجیدہ اور بامقصد گفتگو کی۔ سابق وزراء علی امین گنڈاپور کا انکشاف، کہا محسن نقوی کی جانب سے بات کرنا عملی قدم تھا جبکہ پی ٹی آئی قیادت خاموش رہی۔ پی ٹی آئی قیادت نے اب تک کوئی ٹھوس اور تعمیری قدم نہیں اٹھایا۔ دھرنے سے بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہوں گے۔ سنجیدہ مکالمہ نہ ہوا تو پیش رفت ممکن نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی میں کسی میں بھی فیصلہ سازی کی طاقت نہیں، سب ایک دوسرے پر مربع ڈال رہے ہیں۔ ہمارے درمیان بدنیت لوگ موجود ہیں۔ نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی۔ پرلے کیمپ میں کین یو بلیو اٹ، میں روز کہتا ہوں یہ بات، اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں۔ اس نے ہمارا ظلم بھی کیا، اس میں خان صاحب غصہ تھا، ہمیں بھی غصہ تھا، میرے ساتھ کیا اس نے۔ میں آنیئر کہہ رہا ہوں، حلف میں کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لے اور یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے۔ محسن نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتا ہے، ورنہ یہاں پہ میں نے اور نہیں دیکھے۔ محسن نقوی خان کے لیے اس کے ساتھ بھی بولا ہے، ورنہ خان کے لیے میں نے کسی اور کو اپنے سامنے بولتے نہیں دیکھا۔ جب اس میں ڈسکشن کبھی ہوئی ہے نا، تو ڈسکشن میں ہی واز پازیٹیو، اور وہ پازیٹیوٹی میں وہ وہاں تک بھی اس کے سامنے بھی بولا ہے، جبکہ میں نے کسی اور میں اتنی جرت نہیں دیکھی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو گھڑی نہیں، اس کی سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے تصدیق کر دی، بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں سوجن کم ہو گئی۔ یاوہ نیوز سے بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ حاصل کر لی۔ بیرسٹر گوہر اور ذاتی معالجوں نے بانی پی ٹی آئی کے علاج پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ میٹنگ ہوئی تھی، ہمیں بریف کیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یار بات سنو، میں ڈاکٹر تھوڑا ہی ہوں۔ خان صاحب کی آنکھ بھی امپروو ہوئی ہے اور بینائی میں بھی بہتری آئی ہے۔ میں نہ تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی تردید۔ پمز اسپتال میں ٹریٹمنٹ کے بعد بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ میں بہتری، بینائی 70% بحال۔ معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں نے اہل خانہ اور پارٹی کو بریف کر دیا۔ بانی کے ذاتی معالجوں نے بھی علاج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی رپورٹ میں بتایا گیا، طبی ماہرین کے اڈیالہ جیل کے دورے کے بعد اتوار کی رات بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس کو بریفنگ دی گئی اور رپورٹس دکھائی گئیں۔ بانی کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا کو فون پر بریفنگ دی گئی۔ میں گیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں ڈاکٹر تھوڑا ہی ہوں۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ جو بہتری 6 ماہ میں ہونی تھی وہ 1 انجیکشن سے ہو گئی، دوسرا انجیکشن بھی جلد لگایا جائے گا۔ پہلے بانی کو دیوار کی گھڑی نظر نہیں آ رہی تھی، اب سوئیاں دکھنے لگی ہیں۔ انہوں نے یہی بتایا کہ خان صاحب پہلے جو ہیں دیوار پہ لگی گھڑی نہیں دیکھ سکتے تھے چند ہفتے پہلے، لیکن آج جب ان کو ملے ہیں، یعنی کہ کل جب ان کو ملے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب گھڑی نظر آ رہی ہے، بلکہ گھڑی میں سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ یہ حیرت انگیز بہتری ہوئی ہے ان کی نظر میں۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کا کہنا تھا، خواہش ہے کہ ڈاکٹروں کی باتیں درست ہوں۔ انہوں نے حکومت سے بانی کا علاج نجی اسپتال میں کرانے کی درخواست کی۔ خان صاحب کی طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے، اور ان کی آنکھ بھی امپروو ہوئی ہے اور بینائی میں بھی بہتری آئی ہے، لیکن افسوس ہے کہ میں نہ تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی تردید۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے خان صاحب سے کو خود نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے خان صاحب سے بات کی۔ میڈیکل رپورٹ میں کہا گیا کہ معائنے میں بانی کی دونوں آنکھوں کا اگلا حصہ اور قرنیہ صاف پایا گیا۔ ایک جگہ ہلکے اندرونی دھبے دیکھے گئے۔ بائیں آنکھ کی بینائی نارمل ہے، دائیں آنکھ کی سوجن کم ہونا شروع ہو گئی۔ میڈیکل بورڈ نے مزید ٹیسٹ کرانے کی ہدایت بھی کی۔ بانی پی ٹی آئی کو اگلے 5 سے 7 دن میں دوبارہ اسپتال لے جایا جائے گا۔ نون لیگ کے رہنما اختیار ولی کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کا بہترین طبی ادارے میں مستند ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے گا، اس کے بعد ضرورت پڑی تو بانی پی ٹی آئی سے ذاتی ڈاکٹرز کی بھی ملاقات کرا دی جائے گی۔ کو دوبارہ لایا جائے گا ہاسپٹل میں اگلے 5، 6، 7 دنوں میں۔ ان کو ایک بہترین طبی ادارے میں زبردست قسم کے مستند ڈاکٹروں سے ان کو ریوزٹ کرایا جائے گا، اور جو ان کی ٹریٹمنٹ ہے
उसको कैरी ऑन रखा जाएगा और उसके बाद अगर जरूरी हुई तो फिर इनके पर्सनल फिजिशियन से भी मुलाकात करा दी जाएगी। आज कोई भी ये नहीं कह रहा कि 85% बीनाई चली गई। आज सबको समझ आ गई है कि उनका बेहतरीन इलाज हुआ है और वो जो बयानिया गढ़ा गया था वो 85% वाला, वो एक झूठा और लग़्व बयानिया था। जेल में बानी के हालात का मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। कैद खाने की हालत इत्मीनान बख्श पाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी की समाअत का 7 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन पर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई, जिसके बाद 23 और 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे पर अमल दरामद हो गया। बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक मामला गैर मौसर हो गया। अदालत ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट और सुपरिटेंडेंट अडियाला की रिपोर्ट का जायजा लिया। दोनों रिपोर्ट्स का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद मजमूई तौर पर हम आहंग नजर आएँ। जेल में दरख्वास्त गुजार के रोजमर्रा मामलात और खुराक के इंतजाम तसल्ली बख्श करार दिए गए। कैद खाने की हालत इत्मीनान बख्श पाई गई। बाकायदा बुनियादी तिब्बी मुआयनों की फरहमी की तस्दीक की गई। जेल अहाते में दरख्वास्त गुजार की सिक्योरिटी महफूज करार दी गई। दोनों रिपोर्ट्स की अहम निकात में नुमाया मुताबिकत पाई गई। मामले खुसूसी हुज़ैफा रहमान कहते हैं सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में ये तो कह दिया बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई 85% मुतासर हुई, ये नहीं बताया इलाज से रिकवरी हो रही है। 70% बिनाई वापस आ गई। बिनाई से मुतालिक बानी की हिस्ट्री है। आंख में सूजन का इशू 15 से 18 साल पुराना है। रिपोर्ट में ये तो कह दिया कि 85% बिनाई मुतासिर हुई है, आगे ये नहीं बताया इलाज हुआ और रोड टू रिकवरी जो है वो 23 से जारी है और 70% तक आंख की बिनाई वापस आ गई है। आपकी बिनाई जो गई वो जाहिर है आपकी हिस्ट्री है। आंख में सूजन का इशू आपको पिछले 15-18 सालों से है। आपकी आंख की बिनाई जब मुतासिर हुई तो इमीडिएटली आपको अस्पताल ले जाया गया, प्रोसीजर हुआ। ये बात बिल्कुल गलत है। अक्टूबर में बानी तहरीक इंसाफ ने जेल सुपरिटेंडेंट को इन राइटिंग लिख कर दिया था, बिल्कुल भी नहीं लिख कर दिया था। दिसंबर में उन्होंने पहली मर्तबा इसकी शिकायत की। पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का धरना चौथे रोज में जारी। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। पीटीआई रहनुमाओं का बानी के अलशिफा अस्पताल मुंतकली तक धरना जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की सेहत पर सियासत नहीं करें। हुकूमत ने रास्ते बंद कर दिए जिससे हमारे अरकान 3 जगह महसूर हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सख्त रद्दअमल। कहते हैं केपी हाउस तो पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा है। रात को कोई नहीं होता, सुबह नहा धोकर नाश्ता करके आ जाते हैं। पार्लियामेंट हाउस में भी चाय काफ़ी सब चल रहा है। मालूम नहीं इन्हें खाना क्यों नहीं मिल रहा। सारे रोड बंद कर दिए हैं। 10-10, 15-15 लोग खड़े हैं। एक डार्सन की मार है। पार्टी ने कॉल नहीं दी, कारकुन खुद सड़कें बंद कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं लीडर बीमार और कैद है, अवाम 2-4 दिन सब्र और इंतजार करें। हमने ट्रस्ट तभी करना है जब इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज, इमरान खान साहब के फैमिली के मेंबर्स वो जाएं और वो कौम को एतमाद में लें। कोई ऑफिशियल कॉल नहीं है। जब हमने ऑफिशियल कॉल दी तो कोई संभालने वाला नहीं होगा। जो वर्कर्स रोडों पर आए हुए हैं वो अपनी मदद आप आए हुए हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया हुआ है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्त वक्त है। उनका लीडर बीमार है। शायद कारकुनान जो हैं थोड़ी जज्बाती हों, लेकिन आप लोगों ने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। अगर 2-3 दिन का जो है वो आप पर सख्त गुजरा है, आपने थोड़ा इंतजार करना है। शौक से अपना शौक पूरा करें। हमारे सीने हाजिर हैं। इमरान खान साहब के लिए हम कुर्बान होने के लिए निकले हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टन स्टाकर की मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम से खिताब में कहा मादनियात के शोबे में 2 तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ऑस्ट्रियन चांसलरी वियना में वज़ीर आज़म को पुरवकार इस्तकबाल दिया गया। मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अतातार तारिक फातमी साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारी ने लुटन एयरपोर्ट पर लैंड किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एयरपोर्ट से रिहाइशगाह रवाना हो गया। वज़ीर आज़म लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं कोई डील हो रही है ना ढील दी जा रही है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले मामला अदालत में है, डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिम्मेदारी थी बतौर हुकूमत कि उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, वो की गई है। वो पिम्स में भी की गई है
طبی ماہرین نے بھی دیکھا ہے کہ ان کے پارٹی کے رہنماؤں کو پراپر بریفنگ دی گئی ہے. ایک کنوکٹڈ پرزنر ہیں, ایک نہیں وہ 2 کیسز کے اندر کنوکٹڈ ہیں. نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. کورٹس میں معاملات ہیں, کورٹس کی کنوکشن ہے اور کورٹس میں ہی اپیل جاتی ہے. تو اس سے کوئی یہ تاثر لینا کہ ڈیل کا معاملہ ہے مجھے نظر نہیں آتا. بورڈ آف پیس ہے, اس کا انویٹیشن بالکل موصول ہوا ہے اور اس پہ فارن آفس کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پرائم منسٹر شریک ہوں گے. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ابوظہبی کا دورہ. مشیر قومی سلامتی شیخ طاہون بن زید ال نہیان سے ملاقات. باہمی تعاون اور اقتصادی شراکت داری پر بات چیت. خطے میں امن و استحکام کے امور پر تبادلہ خیال. ISPR کے مطابق پاکستان اور UAE کے تعلقات کو تاریخی اور برادرانہ قرار دیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا متحدہ عرب امارات کی سلامتی پاکستان کے سلامتی کا لازمی جز ہے. فیلڈ مارشل کا پاکستانی معیشت کے لیے UAE کے تعاون پر اظہار تشکر. وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال نامزد بنگلہ دیشی وزیراعظم طارق رحمان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئے. پاکستان کے ہائی کمشنر اور بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا. حسن اقبال وزیراعظم شہباز شریف کے غیر ملکی دورے کے باعث پاکستان کی نمائندگی کریں گے. بنگلہ دیشی حکومت نے وزیراعظم پاکستان کو تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت دی تھی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تقریب حلف برداری آج ڈھاکہ میں منعقد ہوگی. پاکستان کی شرکت بنگلہ دیش کے جمہوری عمل کی حمایت اور 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے عزم کا اظہار ہے. عارف حبیب کنسورشیم PIA کے بقیہ 25% حصص خریدے گا. کنسورشیم نے حکومت کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا. کنسورشیم 25% حصص کے حکومت کو 45 ارب روپے ادا کرے گا. ذرائع کے مطابق کنسورشیم PIA کا مکمل انتظامی کنٹرول سنبھالنے کا خواہش مند ہے. PIA کے 25% حصص کی فروخت کنسورشیم کے معاہدوں کی پاسداری سے مشروط ہے. PIA کے انتظامیہ میں تبدیلیاں اپریل کے آخر تک متوقع ہیں. اندرون سندھ مختلف شہروں میں ژالہ باری اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی. ضلع نوشہر و فیروز کے مختلف علاقوں میں بارش, کے علاقوں میں ژالہ باری ہوئی. بارش کے باعث ضلع بھر میں بجلی معطل. سردی میں اضافہ ہو گیا. مہراب پور, خان واہن, کنڈیارو اور دیگر مقامات پر نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. مہڑ, خیرپور, ناتھن شاہ اور گردنوا میں 2 گھنٹے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی جس سے سڑکیں تالاب بن گئی. ضلع دادو کے علاقوں بیٹو جتوئی, راد تھڑی, محبت فرید آباد سمیت مختلف علاقوں میں بارش ہوئی جس کے باعث شاہی بازار, PI روڈ, اللہ والا چوک, بٹو روڈ, اناج بازار میں پانی جمع ہو گیا. بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ, بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. شہداد پور اور گردنوا میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی. کبو, سعید خان, سجاول, جنیجو, مہرو خان میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بھی آج بارش کا امکان ہے. آزاد کشمیر میں پہلے اوورسیز کشمیر کنونشن کا اہتمام کیا گیا جس میں دنیا بھر سے اوورسیز کشمیریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کنونشن کی تفصیلات سردار رضا خان کی رپورٹ میں. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے تعاون سے حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے دارالحکومت مظفر آباد میں پہلی اوورسیز کشمیریز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کو ریاست کی ترقیاتی سرگرمیوں میں شامل کرنا اور ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے. کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ آگاہ کیا بلکہ کشمیر کی ترقی کے لیے, بہتری کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں اور ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اس حوالے سے تجاویز سامنے آئی, ہم سے مشورے لیے گئے اور ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح سے ہمارا جو کردار ہے مزید مؤثر ہو سکتا ہے ڈائسپورا کی طور پہ. بھی ہم ایز اے بزنس فورم پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ آیا کہ ہم کشمیر کے لیے یا پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں USA سے اور ٹریڈ کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے. جو لوگ وہاں محنت کر کے فوراً ریمیٹنس بھیج رہے ہیں پاکستان کے لیے, آزاد کشمیر کے لیے, تو یہ آج وہ پلیٹ فارم ملا کہ ہم نے آج پھر سے انہیں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو انوائٹ کیا. کشمیری نوجوان ہیں جو نئی نسلیں ان کو کشمیر کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے, وہ کنیکٹڈ نہیں ہے کیونکہ وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے. تو یہ ہمارا ایک کمیونیکیشن, ایک روابط ہمارے دوبارہ سے قائم ہو جائیں گی اس نسل کے ساتھ. کنونشن کے موقع پر عوامی معلومات کے لیے مختلف سٹال بھی لگائے گئے. اوورسیز کشمیر کانفرنس سے یقیناً کشمیر کی تعمیر و ترقی اور معیشت پر نمایاں اثرات مرتب ہوں گے. کیمرہ مین فتح حسین کے ساتھ سردار رضا خان, ARY نیوز, آزاد کشمیر.
محسن نقوی اچھے آدمی ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر شعیب اختر کے پروگرام خبر میں گفتگو کہا محسن نقوی کرکٹ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، وہ اچھے مشوروں کی تلاش میں ہیں، غلط لوگوں کو سٹارز بناتے ہیں، ان پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، غلط کوچز چنے ہیں۔ محسن نقوی کو بار بار یہی سمجھاتا رہا ہوں، اپنے ایڈوائزر ٹھیک کریں۔ ہم تقریباً 50 سال پرانی کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس میں قصور سب کا ہے۔ ہم نے غلط سٹار بھی پک کیے، سنسیشن کے اوپر سلیکشن کر دیتے ہیں۔ اتنے ڈرے ہوئے بچے ہیں یہ۔ انڈیا پہ ہمارا فیئر تھا، لیکن اب کمپٹیشن ختم ہو گیا، فالو کیا گیا ٹک اپنی سیلفش گیم کے اوپر، پھر آپ کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا۔ سر بیک کر رہا ہوں محسن نقوی صاحب کو، اچھے آدمی ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک ہی کین گیٹ دی رائٹ ایڈوائس، ہی از ناٹ پکنگ اپ دی رائٹ پیپل ٹو سلیکٹ دی ٹیم۔ مشورہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو، جس مائنڈ سیٹ سے کھیل رہے ہیں نا، اس طرح تو یہ کبھی بھی نہیں جیتیں گے۔ T20 ورلڈ کپ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط علی بولے میچ آسٹریلیا کے ہاتھ میں تھا، اسپنر سری لنکا کو گیم میں لے آئے، میچ کی جیت کا کریڈٹ سری لنکن بالرز اور نسانانکا کو جاتا ہے، میچ دیکھ کر بہت مزہ آیا۔ کامران اکمل بولے ایک آل راؤنڈر کم کر کے خواجہ نافع کو ٹیم میں لایا جائے، شاہین آفریدی کو آرام کرائیں۔ شو میں اداکار نبیل بنے مہمان، کیا دلچسپ سوالات کا سامنا، عادی اور مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا۔ ہیں ڈائریکٹر ہیں، ایکٹر ہیں، نبیل ظفر چار کا بیٹسمین نہیں ہے، میں بابر کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ جب ٹیم اناؤنس ہوتی ہے جب بات کیوں نہیں کرتے؟ سلمان مرزا کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیے، بابر کو نمبر 3 کھلانا چاہیے، ورنہ نہیں کھلانا چاہیے۔ بابر کو آپ ابھی ڈراپ نہیں کر سکتے، نافع کو آپ کھلا سکتے ہیں نمبر 6 پہ۔ نہیں ہے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نافع کے 6 نمبر پہ۔ جو خواجہ نافع کس نمبر پہ اوپنر کھیلے گا؟ بالکل وہ ہے ہی اوپنر، ان 15 میں سے بھی بہت اچھا کمبینیشن ہے۔ ویری ٹرو۔ آپ شاداب کی جگہ خواجہ نافع کو کھلا سکتے ہیں، نواز اور فہیم کھیل رہے ہیں، شاہین نہیں فارم میں، آپ اس کو 1-2 میچ ریسٹ کروا دیں۔ نافع نواز اور رانا فہیم اشرف سے اچھا ہیٹر ہے۔ ایران کشن پہلی دفعہ کھیلتا ہے عثمان طارق کو، 7واں اوور عثمان طارق کا پہلی دفعہ۔ ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے ایک بندے کی، وہ پریشان ہے اس سے، اس کو بچا رہے ہیں، اس کو سیٹ ہونے کے بعد سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد لے کر آ رہے ہیں۔ پھر وہ لیٹ لائے ہیں، وہ اس وقت ٹرمپ کارڈ تھا، پریشر آیا ہوا تھا بیٹرز پہ، اس کو یوز غلط کیا۔ نبیل بھائی یہ دامادوں کو کھلائیں گے تو یہی ہوگا نا، باجوں کا فیشن آنا چاہیے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کاش زندگی میں ڈیش کام نہ کیا ہوتا۔ میں نے میچ نہ دیکھا۔ نہیں اتنا پڑھا لکھا گیس بلا لیا، الٹیاں آ رہی ہیں۔ میچز ہیں نیوزی لینڈ ورسز کینیڈا، آئرلینڈ ورسز زمبابوے، اسکاٹ لینڈ ورسز نیپال۔ زمبابوے نیوزی لینڈ ٹیم، زمبابوے اسکاٹ لینڈ۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے AR نیوز۔